صحبت اللہ والوں کی. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. آج تقریر کا عنوان میں نے ماہ رجب کے تعلق سے بدل دیا ہے اور آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے. 13 دن کے بعد 26 رجب کو شب معراج ہے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ 2 ہفتے بات ہوگی. آج اس کا پہلا ہفتہ ہے. مسلمانوں کو اپنے نبی کے بارے میں معلومات رکھنی چاہیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو معراج کہتے ہیں، مگر لوگوں نے اس کی اتنی اہمیت نہیں دی. کرتے ہیں لوگ کہیں کہیں معراج النبی کا جلسہ ہوتا ہے، مگر اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سلسلہ بند ہو گیا ہے. معراج النبی پر مسجدوں میں کوئی بیان بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، ایسی کیا عزت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضور دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ حضور کی دعا ہے. امت کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے. رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کی تعظیم کا ذکر قرآن مجید میں ہے. 4 مہینوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اللہ نے گنتی مقرر کر دی، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے. اور جو دنیا میں دوسری قومیں ہیں ان کے یہاں مہینوں میں سال میں گنتی میں کم بیش ہوتی رہتی ہے. ان کے جو پروہت ہوتے ہیں وہ اس میں گھٹا بڑھا کرتے رہتے ہیں. کسی کا مہینہ 15 دن کا بھی ہوتا ہے، کسی کا 28 دن کا بھی ہوتا ہے. مگر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ مہینے 12 ہیں اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے فرمایا کہ یہ احترام والے ہیں. قرآن کریم کے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. یہ کب سے ہے؟ خود اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی دن سے ہے جس دن زمین اور آسمان پیدا کیے گئے. بعد میں بنایا ایسا نہیں. یہ 12 مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے زمین بنی، وجود میں آئی. اور آسمان کا بھی ذکر ہے اس میں، یوم خلق السماوات والارض، کیونکہ سورج اور چاند جو ہے یہ آسمان میں گردش کرتے ہیں. اگرچہ وہ آسمان نہیں ہے، فضا ہے، خلا ہے، مگر چونکہ اوپر کو آسمان ہی کہا جاتا ہے، نیچے کو زمین کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ سماوات اور زمین ایک کا ذکر ہے ہر جگہ. 7 زمین کا ذکر ہر جگہ نہیں ہے، ایک جگہ ہے. ایک جگہ ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل سوال ہو جاتا ہے کہ بھائی 7 آسمانوں کا تو تذکرہ ہے، مگر 7 زمین کا تذکرہ کہاں ہے؟ میں نیا تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا آندھرا پردیش، وجے نگرم، اس کو وجے نگر بھی بولتے ہیں. وشاکھا پٹنم کے پاس ایک شہر ہے. تو وہاں کا مدرسے سے بڑا تعلق تھا. وہاں کے لوگ آتے جاتے تھے، مدرسے کا خیال بھی کرتے تھے. مدرسے کے کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ آپ دیجئے، ہمارے یہاں تراویح پڑھائیں گے. حافظ نہیں ملتے تھے اس زمانے میں، بہت کم. تو ابا نے مدرسے کے پڑھے ہوئے 2 آدمیوں کو وجے نگر بھیج دیا اور وہ لوگ وہاں تراویح پڑھاتے رہے. ان میں سے ایک آدمی جو ہے رمضان میں بیمار پڑ گیا. تو اب وہاں تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں. ایک آدمی گیا، ایک آدمی نہیں گیا. تو ابا نے ہم سے کہا کہ تم چلے جاؤ. حالانکہ میں نے کبھی باہر تراویح نہیں پڑھائی، اپنی مسجد میں تراویح میں پڑھاتا تھا. 20 سال میں نے تراویح وہاں اپنی مسجد میں پڑھایا. اس کے بعد جو لڑکے وہاں ختم کرتے تھے قرآن، ان کا سننا شروع کیا، ان کو کھڑا کیا، ان کی سماعت کی کئی سال تک. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب وہاں میں پہنچا تو دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں. اس میں جج بھی ہیں اور ریلوے کے ملازم، ٹی سی اور اس طرح کے لوگ تھے وہاں مقتدیوں میں. تو ہم نے پہلی جمعہ میں وہاں تقریر کی. ہماری عمر ہوگی مشکل سے 22 سے 25 سال، شاید یاد نہیں ہے کہ شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال نوجوانی کا زمانہ تھا. لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب کلکتہ سے آئے ہیں تو جمعہ میں تقریر کریں. تو میں بیٹھ گیا، جمعہ میں تقریر کی. تو لوگوں نے بہت پسند کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جس مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے تعلق سے، ان کی صحبت سے ہم لوگوں کے اندر جو چیز آئی ہے تو وہ بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے دوسروں کے نزدیک، بہت کم. تو اب جب تقریر ہوئی تو لوگ گرویدہ ہو گئے اور بہت لوگوں میں اس کا چرچا ہوا اور وہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی. پہلے 1-2 صف نمازی ہوتے تھے تراویح میں، مگر جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو نیچے سے لے کے اوپر تک اور
اندر سے لے کے باہر تک لوگ آ گئے. بہرحال اس میں سے بولنا یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے سوال کیا، اور وہ سوال کیا تھا مجھ کو جانچنے کے لیے. ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سے لوگ ٹٹولتے بھی ہیں کہ دیکھیں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. یہ علماء کو بھی دیکھا ہم نے، کلکتے میں بھی میرے ساتھ ایسا بہت ہوا. یہاں کے عالموں نے بھی مجھے بہت کھنگالنے کی کوشش کی، نیا نیا سوال، عجیب عجیب ٹیڑھا میڑھا سوال لالا کے مجھ کو دیتے رہے، مگر اللہ کی مہربانی ہے کہ میں نے سب کا جواب دیا، سب کا جواب دیا. ایک مولانا نے ہم سے کہا کہ سجدہ سہو، اگر ایک ہی سجدہ کیے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیے عام کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا نہیں ہے. سجدہ سہو 2 ہے، سلام پھرنے کے بعد 2 سجدہ کرنا ہے. مگر وہ مولانا صاحب پوچھ رہے مجھ سے کہ اگر ایک ہی سجدہ کیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا کہیں سرسری طور پر بھی نہیں دیکھا کسی کتاب میں. ہم نے کہا ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں. پھر ہم نے نماز کی کتاب دیکھا، بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایک سجدہ کرے گا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک بہت پرانی کتاب تھی میرے پاس، نماز کی سب سے بڑی کتاب، اس کا نام یہی ہے، نماز کی سب سے بڑی کتاب. اس میں میں نے دیکھا تو وہ مل گیا کہ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا سجدہ جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اصل پہلا سجدہ ہے. تو اس طرح سے لوگ سوالات کر کے آدمی کو ٹٹولتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنے پانی میں ہیں. تو اس پڑھے لکھے آدمی نے وہاں مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے تو 7 آسمان کا تذکرہ جو ہے قرآن میں ہے، مگر 7 زمین کا تذکرہ کہاں ہے؟ خلق السماوات والارض، جہاں بھی ہے سماوات جمع کا صیغہ ہے اور ارض واحد کا صیغہ ہے. 7 زمین کہاں ہے؟ مگر اللہ کی کیا شان ہے، اللہ رب العزت نے ہماری وہاں مدد فرمائی، ہماری عزت رکھی. فوراً میرا دھیان قرآن کریم کی سورہ طلاق میں وہ آیت مجھے ملی. میں نے فوراً دماغ پہ زور دیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ سورہ طلاق کے آخری آیتوں میں سے یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یتنزل الامر خلق السماوات والارض، ہم نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیا. یتنزل الامر بینہن، اور جتنی زمینیں ہیں سب میں ہم نے حکم نازل کیا. وہاں زمین جمع کا صیغہ سے آیا، تو ہم نے ان کو پڑھ کے بتا دیا. ہم نے بھائی قرآن شریف کھول کے دیکھ لیجئے اس میں کیا معنی لکھا ہوا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، تو یہ 7 آسمان اور زمین اسی زمانے سے ہے جب دنیا پیدا ہوئی، اور اسی وقت سے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے عزت حرمت والے ہیں. ان مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ رجب ہے، دوسرا مہینہ ذوالقعدہ ہے، تیسرا مہینہ محرم ہے، شوال ہے، اور اس کے بعد محرم ہے. یہ 4 مہینے ہیں، رجب، شوال، ذوالقعدہ، محرم.
ان کو اللہ نے کہا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام بہت زیادہ ہے. انہی میں سے رجب کا مہینہ جو ہے وہ سب سے پہلا ہے. رجب کے معنی احترام. بعض لوگوں نے اس کے معنی لکھا ہے خاموشی، کیونکہ اس زمانے میں جنگ و جدال بند ہو جاتی تھی. حرمت کے مہینے میں کفار کی جو آپس کی لڑائیاں ہوتی تھی وہ ان مہینوں میں تلوار رکھ دیتے تھے، نہیں لڑتے تھے. حرام کے معنی یہی ہیں کہ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال، یہ سب ممنوع. تو ذی قعدہ کو ممنوع کیا گیا اس لیے کہ وہ حج کا مہینہ ہے. جو حاجی ہوتے ہیں وہ ذی قعدہ سے حج کی تیاری کرتے ہیں. ارے ابھی نا ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں جہاز میں اور 4.5 گھنٹے میں جدہ پہنچا دیتا ہے جہاز، مگر اس زمانے کا جو حج ہوتا تھا وہ 6 مہینہ، سال بھر کا حج ہوتا تھا. اتنا وقت لگتا تھا اس میں، اور اتنی پہلے سے تیاری اسی کرنی پڑتی تھی. پرانے لوگوں نے جو حج کیا ہے اور ان کا جو سفر نامہ ہم پڑھتے ہیں تو سر گھوم جاتا ہے، کیسے وہ حج کرتے تھے، کیسے سفر کرتے تھے. پانی کا راستہ تھا، کلکتہ سے بمبئی، بمبئی سے کراچی، کراچی سے عدن، عدن سے اور کئی ایک پورٹ ہوتے ہوئے تب جدہ پہنچتے تھے. پہنچتے پہنچتے 4 مہینے 6 مہینے لگ جاتے تھے. 1 سال نکلتے تھے تو تب دوسرے سال کا حج ہوتا تھا. تو ہم لوگ تو اتنا نزدیک سمجھتے ہیں، ابھی اس زمانے میں نزدیک نہیں تھا. اس لیے ذی قعدہ کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت کا مہینہ بتایا. اس مہینے میں جنگ نہیں ہوگی، قتل و جدال نہیں ہوگا، سب بند رہے گا. اور رجب کی چونکہ ایام جاہلیت ہی سے اس کی تعظیم ہوتی تھی اس مہینے کی. ایسا نہیں ہے کہ شب معراج کی وجہ سے اس کو حرمت دی گئی، نہیں، پہلے سے ہے، پہلے سے ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا اسی مہینے میں. حضور کے کئی بڑے بڑے معجزے ہیں. معجزات تو بہت ہیں، معجزات بہت ہیں، اس کی شمار، اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی. اتنا معجزہ حضور کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھا. صحابہ کہتے تھے کہ جیسے خزاں میں پتجھڑ ہوتا ہے اور پتے گرتے ہیں، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بات بات پر آپ دیکھتے نہیں، سیرت میں پڑھیے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کتنے معجزات حضور کے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ جنگ خندق میں آ کے چپکے سے کان میں کہہ رہے یا رسول اللہ. کھانے پینے کی بہت تکلیف تھی، لوگ پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، جنگ احزاب اس کو بولتے. حضور بھی بہت بھوکے تھے، صحابہ بھی بھوکے تھے، کسی کو کچھ کھانے کو نصیب نہیں ہوا. حضرت جابر نے آ کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے ساتھ 2-3 آدمی کو لے لیجئے، 2-4 آدمی ہمارے گھر چلیے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہے. ایک بکری کا بچہ ذبح ہوا تھا ان کے گھر میں، اور ان کے اہلیہ نے اسی کا گوشت پکایا، شوربہ اور روٹی بنائی 4-5 آدمی 6 آدمی کے لیے، اور کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو بلا کے لے آؤ. جب حضور کے کان میں حضرت جابر نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی چلیں، حضور نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، جابر کے ہاں تم سب کی دعوت ہے. کم سے کم 1400 صحابی تھے. چلو جابر کے گھر چلو، کھانا کھانا ہے.
اب تو حضرت جابر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ 4-5 آدمی کا کھانا بنا ہے، اور حضور نے عام اعلان کر دیا، سارے لشکر والوں کو دعوت دے دی۔ اب حضور آگے آگے جا رہے ہیں اور سارے لوگ پیچھے پیچھے۔ فرمایا کہ وہ شوربہ اور روٹی کہاں ہے؟ کہا کہ رکھا ہوا وہ باہر لاؤ۔ حضور نے اس پر ایک کپڑا ڈھاکا، روٹی پر بھی شوربہ پر بھی، اور ہاتھ میں ڈوئی لے کر کہا کہ بلاؤ سب کو۔ اب حضور تقسیم فرماتے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، روٹی بھی دی جا رہی ہے، شوربہ بھی دیا جا رہا ہے، مگر کھانا جیسا کا تیسا ہے، اور سارے لوگ کھا کے وہاں سے اٹھے۔ یہ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ نبی کے ہاتھ پر جو معجزات دکھائے جاتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پہ لاٹھی مارو، پیاس سے سب پریشان ہو رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، چٹان پہ مارا، تو یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اس چٹان سے 12 چشمے پانی کے نکل پڑے، سوتا پھوٹ گیا، 12 عدد، ہر جتنے بھی ان کے قبائل تھے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ نکل آیا، اور سبوں نے جی بھر کے پیا، نہایا، دھویا، غسل کیا اور پانی پیا۔ یہ معجزہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کئی ایک معجزے بڑے تھے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑا ہونا۔ زمین سے اشارہ کیا، ابو جہل نے کہا کہ تم نبی ہو۔ ابو جہل کو کسی جادوگر نے یہ بتایا تھا کہ یہ جادوگر ہیں، مگر جادوگروں کا جادو زمین ہی پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ تو ان کو اگر آزمانا ہے تو آسمان کی کوئی چیز بتاؤ کرنے کے لیے، یہ تو زمین میں ہر چیز کر دیتے ہیں۔ تم کہتے ہو درخت کو بلاؤ تو حضور بلا لیتے ہیں، درخت چل کے آ جاتا ہے۔ تم مٹھی میں کنکری لے کے آتے ہو اور بولتے ہو کہ اس میں کیا ہے، تو اس میں سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ تو یہ سب تو زمینی معجزات ہیں۔ ذرا آسمان کے بارے میں بھی ان سے کہہ کے دیکھو کہ یہ جو چاند چمک رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ ہم لوگ بچپن میں میلاد سننے جاتے تھے، تکیہ پہ کتاب رکھ کے، اس زمانے میں میلاد شریف ہوتا تھا۔ پرانے لوگ ہیں وہ جانیں گے، نئے لوگوں کو معلوم نہیں، یا ہو سکتا ہے دیہاتوں میں ابھی بھی رواج ہے۔ تو تکیہ کے میلاد میں مولوی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ کو سنا دوں۔ ایک دن مکے میں بو جہل لعین آیا پیشے رحمت للعالمین، اے محمد گر ہو تم سچے نبی، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے ابھی۔ اس کو بڑا گا کے مولوی صاحب لوگ پڑھتے تھے، ہم یہاں گانا نہیں چاہتے، وقت زیادہ لگے گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے ابھی۔ پھر تو حضرت نے اٹھا دستے دعا، چاند کی جانب اشارہ کر دیا، چاند کی جانب اشارہ کر دیا۔ بیچ میں کوہ ہرا آیا نظر، چاند تھا آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بڑے مزے سے اس کو پڑھا جاتا تھا اور لوگ سنتے تھے، درود بھی پڑھتے تھے۔ اب تو یہ سب ختم ہو گیا، گھر کا میلاد تو ختم ہی ہو گیا۔ حالانکہ وہ عورتوں میں دین کا بڑا ذریعہ تھا، روزہ، نماز، رسول کی ولادت،
حضور کی مبارک زندگی کے واقعات، ہرنی کا واقعہ اور بہت سارے حضور کے معجزات بھی اس میں ہیں، مولود و سعیدی، مولود و شہیدی، یہ سب میلاد کی کتابیں اس زمانے میں ملتی تھی. اب وہ سب بند ہو گیا. گھروں میں میلاد نہیں ہوتا. ارے بھائی میلاد نہیں ہوتا تو کم سے کم واعظ تو کراؤ. مہینہ میں 2 مہینہ میں گھر کی عورتوں کو بیٹھا کر امام صاحب کو، مولانا صاحب کو، کسی اچھے بولنے والے کو بلا کر اجتماع تو کراؤ کم سے کم گھروں میں. کیسے عورتوں میں دین کیسے پھیلے گا؟ ان کو دین کے مسائل کیسے معلوم ہوں گے؟ یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم نے عورتوں کو دین سے محروم رکھا ہے. جمعہ میں تو وہ آتی نہیں، جمعہ کا خطبہ وہ سنتی نہیں. جی کس مسجد میں محلوں میں جمعہ کی تقریر سنانے کا انتظام ہے؟ یہاں کی مسجد میں شاید انتظام ہے، کچھ دور تک ان لوگوں نے مائک لگایا ہے اور وہاں عورتیں ہماری بیٹھ کے سنتی ہیں، ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں، اور انشاءاللہ ضرور ان کو فائدہ پہنچتا ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. دین کی بات اگر کان میں پڑے تو وہ فائدہ سے خالی نہیں ہوتا، مگر ہم لوگوں نے اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا. ضرورت ہے اس کے اہتمام کی. تو بتانا چاہیے. اب رجب میں سارے رسومات عورتیں ادا کرتی. کوڑا ہم لوگوں نے چھوٹ دے دیا عورتوں کو کوڑا کرنے کے لیے. کھیر پوڑی پکا، امام جعفر صادق کا کنڈا. حالانکہ امام جعفر صادق سے اس کنڈے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کٹھ ملا اور پیٹ بھرو مولوی، ان لوگوں نے یہ سب نکال کے رکھا ہے. اس سے ان کا گھر چلتا ہے، روزی روٹی کا سامان ہے یہ. اس لیے وہ آپ سے لڑ بھی جائیں گے، آپ کا مقابلہ بھی کریں گے، اور سیدھا ان کے پاس اسٹین گن ہے. کیا چیز کا؟ کافر ہے، وہابی ہے، بدعقیدہ ہے. حالانکہ جس کو وہ بدعقیدہ کہتے ہیں وہ بدعقیدہ نہیں ہے، وہ خود بدعقیدہ ہے. وہ خود کفر کر رہا ہے، وہ خود شرک کر رہا ہے، وہ خود مزاروں پر سجدہ کر رہا ہے، وہ خود رسول اور اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں آتا ہے پیر صاحب گدی میں بیٹھے ہوئے اونچی ٹوپی لگا کے اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں. یہ ڈانس کہاں سے آیا؟ اسلام میں ڈانس ہے؟ صحابہ نے کبھی ڈانس کیا؟ بتاؤ گے؟ کسی بزرگ نے ڈانس کیا؟ خواجہ نے ڈانس کیا؟ غوث نے ڈانس کیا؟ اولیاء اللہ بزرگان دین نے ڈانس کیا کبھی؟ یہ جو ڈسکو ڈانس کرتے ہیں بڑی بڑی داڑھی رکھ کے، بے شرم، لمبا کرتا پہنے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی؟ کہاں سے لایا یہ ناچنا گانا؟ اور قوالی لگا دیتا ہے پہلے سے اور اسی کی تھاپ پر ناچتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ یہ صوفیت ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ طریقت ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے. بالکل نہیں، جاہلانہ شیطانی کام ہے یہ. کہیں اسلام میں رقص کا ثبوت نہیں ہے. کوئی نہیں رقص کیا، کسی نے ناچا نہیں، کسی نے ڈھول نہیں بجایا. یہ تو ایجاد بندہ ہے، اگرچہ گندا مگر ہے یہ ایجاد بندہ. ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے اپنے کھانے پکانے کے لیے. اسی طرح سے کنڈا بھی ہے، کنڈے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اسلام میں، اور اس میں بہت سارا شرکیہ کام کیا جاتا ہے. رات میں ہوتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے. چاندی کی انگوٹھی حلوہ کے دیگ میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کو وہ انگوٹھی مل گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا ہے. اس کا بیڑا پار. جی کیا جہالت ہے، نعوذ باللہ. اسلام نے یہی سکھایا، کملی والے کی یہی تعلیم ہے، حدیث میں یہی بتایا گیا، قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا. نہیں میاں، یہ شیعوں کی بات ہے. شیعہ کو پہچانو.
شیعوں کو پہچانو ورنہ تمہارا ایمان ڈبا دیں گے یہ لوگ، محبت کے نام پر، حسنین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، سکینہ کے نام پر، علی اکبر کے نام پر، علی اصغر کے نام پر. یہ نام لیتے ہیں ان لوگوں کا، حسن اور حسین کا نام لے کر، اور اسلام کی جو روایات ہیں اور اسلام کی جو اس کے جو طریقے ہیں ان پر یہ کلہاڑی چلا رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں، اندر سے اس کی جڑ کاٹ رہے ہیں. اس لیے ان سے خوب ہوشیار رہیے. میں تو الحمدللہ صاف بولنے کا عادی ہوں، لاگ لپیٹ نہیں رکھتا میں. یہ گمراہ فرقہ ہے، گمراہ. اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، اس لیے ان کی نقل بازی کرنے سے. عورتوں کو بھی منع کرو، ہمیں بہت محبت ہے حسن حسین سے، حضرات اہل بیت سے. یہ عورتیں، ایک آدمی نے ہم کو بتایا کہ قاری صاحب تانتی باغ میں جا کے تقریر کیجیے آپ. ہم بولا کیا ہوا؟ بولے محرم میں 12 بجے رات کو وہاں کی عورتیں امام باڑہ جاتی اور کلسی گاگر کیا کیا سر پہ لاد کے لے کے جاتی ہے، سر پہ اٹھا کے اور وہاں لے جا کے چڑھاتی ہے. کیا کرتی ہے اللہ کو معلوم. آپ ذرا ان باتوں کو روکیے، منع کیجیے. تو ہم نے بہت جگہ اس کے بارے میں تقریر کیا. تانتی باغ اس زمانے میں میرا گھر تھا ایک طرح سے، اور بار بار جلسے اور تقریریں ہوتی تھیں. ہم نے ان تقریروں میں ان چیز کو بیان کیا کہ بھئی یہ کس کی نقل اتار رہے ہو تمہارے یہاں یہ سب نہیں ہے، یہ دوسروں کی چیز ہے. اسی طرح سے کنڈا بھی اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ کنڈا انہی کا ہے. اور اس کی ایک وجہ سمجھ لو. کنڈا کس دن ہوتا ہے؟ تاریخ یاد ہے؟ 22 رجب. کنڈا 22 رجب کو کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوری ہانڈی ہوتی ہے، مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے، اسی کو کنڈا بولتے ہیں. جو ہانڈی آتی ہے کھیر پکانے کے لیے، وہ مٹی کی ہانڈی ہوتی ہے، اس کا نام ہے کنڈا. وہی ہے کنڈا. اور اسی میں پکتی ہے کھیر، اور اسی میں ہوتا ہے امام جعفر کا فاتحہ، اور اسی میں ڈالی جاتی ہے انگوٹھی. میرے یہاں بھی ایک عورت ہے زکریا شیٹ میں، حالانکہ ہم ہر سال کوڑا کے خلاف بولتے ہیں محرم کی تقریر میں، مگر اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے. بغلی میں رہتی ہے وہ 2-3 بلڈنگ کے بعد. ہر سال کوڑا کا حلوہ اور پوڑی میرے لیے بھیجتی ہے، بیچ دیتی ہے. بھولتی نہیں ہم کو بھولتی نہیں. جتنا بھی تقریر کرو تم، جتنا بھی منع کرو تم، ہم تو تم کو پوڑی کھلا کے رہیں گے. پوڑی بیچ دیتی ہے تو ہم کھاتے نہیں، اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. بہرحال یہ کوڑا وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. رجب کی اصل چیز ہے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا. اس زمانے میں یہ ممکن ہو گیا. آج اگر کوئی کہے تو آکسیجن ہے، یہ ہے، وہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں. جاتے ہیں راکٹ میں لوگ، چاند پہ بھی لوگ گئے ہیں، مگر وہ بہت تیاری سے گئے. اس کا لباس الگ ہوتا ہے، اس کی تمام چیزیں الگ ہوتی ہیں، تب جا کے وہ وہاں سانس لینے کے قابل. اس لیے کہ اوپر ہوا نہیں ہے، خلا میں ویکوم ہے، ہوا نہیں ہے. جو جائے گا وہاں مر جائے گا اگر آکسیجن نہیں لے گا تو اب لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب کیسے ہو گیا. اس زمانے کے لوگوں کو بتایا جائے، کالج کے لڑکوں کو اور اسٹوڈنٹس کو جو کالجوں میں پڑھتے ہیں اور سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کہو کہ ایسا ہوا تھا. ایک تو سب سے پہلے اسپیڈ، مسجد حرام سے مسجد اقصی 1000 میل. مسجد حرام عرب میں ہے اور مسجد اقصی ملک شام میں ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ راتوں رات یہ سب ہوا.
لیلن کے معنی ہے رات کے قلیل حصے میں. یہ تنوین اس کے اوپر ہے 2 زبر، یہ اس کی اور مختصر کر رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان ہے وہ، پاک ہے وہ. شک کرنے والوں کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ یہ کیسے ہوگا، تو اس کے بارے میں پہلے سمجھ لو کہ وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے. آپ اپنی کو دیکھیے، جو چاہا نہیں کر دیا اس نے. آپ نے کیا ہے، آپ کے باپ نے کیا ہے، ماں نے کیا ہے، ڈاکٹر نے کیا ہے، دوا سے ہوا ہے، سوئی سے ہوا ہے، انجیکشن سے ہوا. یہ سارا نظام آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک. آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بول رہی ہے، لنگ سانس لے رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، دل پمپ کر رہا ہے. یہ سارا جو نظام چل رہا ہے کس نے بنایا ہے؟ اس کا نام لو، اس کا نام لو. کوئی بابا، کوئی بوبو، کوئی ٹھاکر، جی کوئی پیر، کوئی پیغمبر اس میں ہے شریک نہیں. ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے اس کو تخلیق کی ہے، اور اپنی قدرت سے اس کو کسی ساز و سامان کی ضرورت نہیں ہے. تو جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، ہمارے شریر، ہمارے جسم کو بنایا، وہی خدا تو ہے، وہی خدا تو ہے. اس نے بغیر کسی ساز و سامان کے پھر بھی براق لایا گیا، تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بالکل اڑ کے چلے گئے. سواری لائی گئی، وہ سواری نوری تھی، نوری سواری تھی، جنت کی سواری تھی. یہ صحیح ہے کہ اس کا چہرہ تھا، یہ صحیح ہے، مگر اب لوگوں نے اس کو دلہن کی شکل دے دی. دکانوں میں لگا ہوا ہے براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت عورت بنی ہوئی ہے، گھوڑا کا اگلا منہ جو ہے وہ، اور اس پر پھول بھی ڈال رہے ہیں، روز مالا بھی ڈال رہے اس پر. پتہ نہیں کیوں مالا ڈال رہے، تمہارے یہاں تو مالا والا ہے نہیں، یہ تو مشرکوں کی چیز ہے بھائی، تمہارے یہاں کہاں ہے؟ تو براق پر سوار ہو کر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور بڑے بڑے معجزات اس میں ہوئے ہیں. یہ مختصر بیان نہیں ہے جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. آپ کے لیے چھت کھولی گئی، وہاں سے جبریل آئے، چھت اٹھا دی گئی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور ان کے لیے چھت کھولی گئی، اسی طرح سے معراج میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چھت کھولی گئی. یہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا. سینہ مبارک شق کیا گیا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، نکال کے آب زمزم سے اس کو دھویا گیا. آب زمزم، زمزم کی قدر کرو، حاجیوں سے زمزم مانگو، کھجور نہیں، کھجور یہاں مچھوا میں ملتا ہے، زمزم نہیں ملتا، زمزم مانگو. یہ پانی وہ متبرک پانی ہے کہ اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل مبارک دھویا گیا. لوگ اس کی اہمیت اور قدر نہیں کرتے. اس کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا کر براق میں بٹھایا گیا. اب یہاں شیطان نے دیکھو کیا سکھایا لوگوں کو کہ حضور جب براق پہ چڑھ رہے تھے تو چڑھ نہیں پا رہے تھے. اللہ کی مار ہو ان مشرکین پر جو اس طرح کی روایتیں بیان کرتے ہیں. وہاں غوث الاعظم کو بھیڑا دیا لا کر، جبکہ غوث الاعظم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 750 برس کے بعد پیدا ہوئے. ان کا وجود ہی نہیں تھا، ان کا اتا پتا کہیں نہیں تھا، مگر وہاں لا کے بڑھاتا ہے یہ مولوی کہ غوث العظم نے حضور کو کاندھا دے کر براق میں بٹھایا. نعوذ باللہ من ذالک. کاندھا دے کے بٹھایا. کس کا مرتبہ بڑھا دیا؟ حضور سے غوث العظم کا مرتبہ بڑھا دیا. وہ چڑھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے جا کے چڑھا دیا. تو کون بڑا ہوا؟ کس کا رتبہ بڑا ہوا؟ چڑھنے والے کا یا جس نے جا کے چڑھایا اس کا؟ ان ظالموں کو اس طرح کی روایات بیان کرنے میں شرم نہیں آتی؟ ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی فقہ میں یہ نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں ہے. پیٹ گڑی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، اور اسی پر جاہل لوگ بیٹھ کے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پتہ نہیں کیسا کیسا نعرہ لگاتے ہیں. ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ کہہ رہے یہ جو بیان کر رہا ہے بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے. چنانچہ بزرگان کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. اسی بات پر یقین کرو جو حدیث میں ہے، اسی بات پہ یقین کرو جو قرآن میں ہے، اسی بات پہ یقین کرو جو فقہ میں ہے. فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، قرآن کی کتابیں، یہ اصل ہے، اور باقی جتنا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں. بہرکیف اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا. نوری کون ہے؟ براق. براق نوری ہے، آسمان سے آیا، جنت کا جانور ہے، سواری. اس نوری پہ کون بیٹھ رہا ہے؟ سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون اونچا ہوا؟ نوری اونچا ہوا یا بشر اونچا ہوا؟ بشر افضل ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر جبریل رک گئے کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اب یہاں سے آپ جائیے. نوری رک گیا، بشر آگے بڑھا. کس کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی، دماغ میں نہیں گھستی. کون نوری ہے کون بشر ہے، اور نوری اور بشر میں کیا فرق ہے؟ جھگڑا کرتے ہو، مناظرہ کرتے ہو. حقیقت پہ آ جاؤ تو حق واضح ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کے آگے معراج کا جو بقیہ حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آخر آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند.